مخبری کرنے والوں کے لیے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج بہت سارے لوگ اترا رہے ہیں، بہت سارے لوگ صرف مسجد مدرسے تک نہیں، اب بات غریب نواز کے دیار تک پہنچ گئی ہے، اب بات اجمیر معلیٰ تک پہنچ گئی ہے، مگر ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم آج بھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خوجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خوجہ ہے۔ یا زبان سے ایک جملہ نہ نکلے، دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہ گونگوں کی طرح زندگی گزاریں، مگر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں اے دنیا والو یاد رکھنا میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی مسلمان بولنے لگے، مسلمان خاموش نہ رہیں، مسلمان کی زبان خاموش رہنے نہیں، بولیے، بولنے کی عادت ڈالیے۔ مفتی صاحب قبلہ نے چند چیزوں میں مختصر وقت میں پوری تقریر کا خلاصہ پیش کر دیا۔ دنیا یہ چاہتی ہے آپ بولیں، اور الگ الگ انداز میں ہندوستان کی سرزمین پر ہمیں اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر یاد رکھیے گا نہ فرعون کا دور باقی رہا، نہ قارون کا خزانہ باقی رہا، نہ شداد کی جنت باقی رہی، نہ دنیا کی کوئی بڑے بڑے سپر پاور لوگ باقی رہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دراصل موجودہ دور کا المیہ یہ ہے کہ قوم مسلم ملک کے کونے کونے پر ماری جا رہی ہے، ملک کے کونے کونے پر مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ملک کے کونے کونے پر مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ملک کے کونے کونے پر مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بات یہ ہے جب پریشانی کی ذمہ داری لینے کی بات آئے گی تو کوئی یہ صحرا سجانے کے لیے آگے نہیں آئے گا، اور جہاں فوٹو کی بات آئے گی ہماری قوم کے گلی محلے کے لوکل نیتا آگے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں صاحب نام میرا آنا چاہیے، فوٹو میرا آنا چاہیے، فلیکس میں نام میرا ہو، فوٹو میرا ہو، نہیں صاحب صحرا میرے سر پر سجائیے۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ آج ملک کے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ذمہ دار کون ہے، تو کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کوئی غیر نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی ذمہ دار نہیں، موجودہ دور میں ملک کے حالات کے ذمہ دار ہماری قوم میں چھپے ہوئے وہ دلال ہیں، دلال جنہوں نے ہر زمانے میں دلالی کی ہے، رات کے اندھیرے میں دلالی کی، دن کے اجالے میں دلالی کی، اپنی قوم کی دلالی کی۔ آپ نے دیکھا نہیں ذرا سے علاقے کے حالات خراب ہو جائیں، یہ دلال ہی ہیں جو اپنی قوم کے جوانوں کی لسٹ بنا کے تھانے میں پیش کر دیتے ہیں، یہ دلال ہی ہیں جو چھڑانے کے نام پر پیسے بھی لیتے ہیں، توڑ بٹے کرانا بھی ان کا کام ہے، آدھے پیسے اپنی جیب میں رکھنا ان کا کام ہے، آدھے پیسے آگے بڑھا دینا ان کا کام ہے، اور سوچ ان کی یہ ہے نہیں صاحب ہم سامنے والوں کی نظر میں بہت معزز ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خبردار خبردار، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں، دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، دنیا یہ جان گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا، جو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں قوم کی دلالی اور مخبری کرتا ہو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا جب پریشانی کا وقت آئے گا، جب مارا جائے گا تو یہ لحاظ نہیں کیا جائے گا یہ دلالی کرنے والا ہمارا اپنا ہے، ریڈ کلر کا کارپیٹ تمہارے لیے نہیں بچھایا جائے گا، دلالی کرنے والوں کے لیے، قوم کی مخبری کرنے والوں کے لیے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج بہت سارے لوگ اترا رہے ہیں، بہت سارے لوگ
صرف مسجد مدرسے تک نہیں، اب بات غریب نواز کے دیار تک پہنچ گئی ہے، اب بات اجمیر معلیٰ تک پہنچ گئی ہے، مگر ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم آج بھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خوجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خوجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، دراصل بات اتنی ہے کہ میری قوم کے لوگوں کو جہاں بولنا چاہیے تھا مسلمان وہاں خاموش رہے، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا کلمہ پڑھنے والوں نے وہاں زبان درازی کی۔ بات جب مسجد کی آئی تو مسلمان بولنے لگے، بات جب مدرسے کی آئی تو مسلمان بولنے لگے، بات کسی مسجد کے امام کی آئی مسلمانوں نے زبان درازی کی، بات کسی عالم دین کی آئی مسلمانوں نے زبان درازی کی۔ یہ جگہیں بولنے والی نہیں ہے، مسجد بولنے والی جگہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کوئی کمی دیکھتے ہیں دور کرنے کی کوشش کریں، فتنے والا کام نہ کریں۔ مسجد دیکھتے ہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، زبان درازی نہ کریں، کمی خاموشی کے ساتھ پوری کریں۔ بات کسی خانقاہ کی ہے، اصلاح کی کوشش کریں۔ بات اگر مسجد کے امام کی ہے، محلے میں چائے کے ہوٹل پہ جا کے مسجد کے امام کی شخصیت کو ڈسکس مت کیجیے۔ یاد رکھیے گا، جب تک علماء آگے تھے قوم پیچھے تھی، تو یہ پوری دنیا کلمہ پڑھنے والوں کے پیچھے چلتی تھی۔ آج علماء پیچھے ہو گئے، قوم آگے ہو گئی ہے، تو آج دنیا میں مارے جا رہے ہیں۔ ایک ہی صورت ہے زندگی میں ایک عالم سے آگے آنے کی، اس کے لیے مرنا پڑے گا، اس کے لیے موت کو قبول کرنا پڑے گا، تب کسی عالم کے آگے آ سکتے ہیں۔ زندگی چاہتے ہو تو عالموں کے پیچھے چلنا سیکھو، عزت چاہتے ہو تو علماء کے پیچھے چلنا سیکھو۔ اور جب تک میری قوم علماء کے پیچھے چلتی تھی حالات کیسے تھے؟ ڈاکٹر اقبال سے کہیے آج میری قوم ڈری ہوئی ہے، میری قوم سہمی ہوئی ہے، میری قوم پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، اپنے گھر میں محلے میں ایک جملہ بھی کوئی بولنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہمارا دور کسی بھی حال میں ایسا نہیں تھا۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے جی جگایا، لیکن اس سے پہلے اٹھائیے ڈاکٹر اقبال کو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے میری قوم کے زندہ جاوید جوانوں، ڈرو نہیں، دبو نہیں، خاموش رہو، قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں، تاریخ پڑھو اپنے آبا و اجداد کی، تمہاری تاریخ یہ تھی، تمہارا کردار یہ تھا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچتی تھی چادروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے۔ مگر آج ہوا کیا؟ مسلمان خاموش ہو گئے، اور خاموش کیسے ہوئے؟ یہ سمجھ لیا کہ نہیں صاحب ہماری زندگی اور موت کی مالک یہ دنیا ہے، نہیں بولے۔ ناموس رسالت کی بات آئی، خاموش رہے۔ قرآن کا مسئلہ آیا، خاموش رہے۔ کئی سالوں سے کتے بھونک رہے ہیں میرے نبی کی عزت پر، پھر بھی یہ کلمہ پڑھنے والے خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کہتے نہیں صاحب ہمارا نام آ جائے گا، ہمارے نام FIR ہو جائے گی اگر حضور کی عزت پہ پہرا دیں گے، نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں ظالم، تیرا نام اگر دنیا کے رجسٹر میں آئے گا تو کیا مصطفیٰ کی لسٹ میں نہیں آئے گا؟ مصطفیٰ کی غلامی کی لسٹ میں نہیں آئے گا؟ تجھے معلوم ہی نہیں ہے تو نے عشق کا دعویٰ کیا ہے۔ بلال بن، ویسے کرنی بن، سلمان فارسی بن، دنیا پکار کے کہے گی عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوپ سے نکلے، محبوب گلیوں سے ذرا دھوپ سے نکلے۔ غلام بنیے تو صحیح۔ آج ہمارے یہاں کے لوگوں کا مزاج بن گیا نہیں صاحب یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، ناموس رسالت کی بات بھی کر رہے ہیں اور محض دنیا داری کی بنیاد پر ایسے لوگوں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، میرے امام نے ہمیں چاپلوسی نہیں سکھائی،
میرے امام نے ہمیں بزدل نہ بنایا، میرے امام نے ہمیں غلام بننے کا مزاج نہ دیا، میرے امام نے ہمیں بزدل نہ بنایا۔ امام کا مزاج یہ ہے، جب امام اہل سنت سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے، جلال میں آ گئے امام احمد رضا، جلال میں فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین مارے۔ میرے امام نے غلام نہیں بنایا۔ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، اعلیٰ حضرت تم جیسے ادنا حضرتوں کو سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ اعلیٰ جانتے ہو کون اعلیٰ ہوتا ہے؟ جہاں باپ اعلیٰ ہو، ماں اعلیٰ ہو، پیر اعلیٰ ہو، استاذ اعلیٰ ہو، عشق اعلیٰ ہو، نسبت اعلیٰ ہو۔ جب اتنے اعلیٰ ملتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ جب اتنے اعلیٰ بنتے ہیں، جب اتنے اعلیٰ ملتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ اور جب بن جاتا ہے تو دنیا پکار کے کہتی ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو جھوٹے بٹھا دیے۔ جلنے والے آج جل رہے ہیں مگر حال یہ ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، پوری دنیا میں چلے جائیے ہم نے افریقہ کے علاقوں میں دیکھا ہے جہاں لوگ اردو زبان سمجھتے نہیں ہیں مگر پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت سلام چھوپ چھوپ پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھ لیجئے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں ہاں بات صحیح ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے مگر لذت بہت آتی ہے، مزہ بہت آتا ہے، سکون بہت ملتا ہے۔ دراصل یہی وہ سلام ہے جو بارگاہ رسول میں قبول کر لیا گیا۔ میرے امام نے ہمیں ڈرایا نہیں، بات جب حضور کی عزت کی آئی تو میرے امام نے مزاج دیا دشمن احمد میں شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افسوس کہ ہماری قوم کے لوگ ڈر بھی رہے ہیں۔ لگاتار یہ احساس دلایا جا رہا مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ابھی چند دن پہلے ابھی وہ مسئلہ سنبھل کی سرزمین پر ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہے، یہ اتفاق نہیں، منظم سازش ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ لیکن یہاں سوچنا پڑے گا، آج ہماری قوم کے اندر ہر گلی میں ہر محلے میں نیتا ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر کہلواتے بھی ہیں، اپنے نام کے نعرے لگواتے بھی ہیں۔ جناب حضرت نیتا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پہنچنے سے پہلے ان کے فوٹو کھینچنے کے لیے ان کی ٹیم پہنچ جاتی ہے، میڈیا والے پیسے دے کے بلا لیے جاتے ہیں۔ نہیں صاحب جناب گاڑی سے اتریں گے استقبال ہوگا، قوم کے رہنما ہیں، قوم کے جو ہے لیڈر ہیں، قوم کے مرشد ہیں، قوم کے لیے تن من دھن کی قربانی دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، اگر قوم کے رہنما ہوتے تو پیسوں سے یہ کیمرے مین خریدنے کی نوبت نہ آتی، اللہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا، تم جہاں چلے جاتے، تم باپ میں پہنچتے، دنیا تمہارے استقبال کے لیے پہلے پہنچ جاتی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں لیکن صحیح معنی میں قوم کی قیادت نہیں ہو رہی ہے ملک کے کونے کونے پر۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑا کہنے آنے والے، نیتا، رہبر نہیں رہزن، رہبر نہیں رہزن۔
چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا ہماری قوم کی قیادت کہاں ہو رہی ہے، کس انداز میں. کتنے لوگ ایسے تھے. تھوڑے سے دن پہلے کی بات ہے، رام گیری نے جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، میری قوم کی جوان اکٹھے ہو کے کتنے لوگوں کے پاس گئی، صاحب نیتا صاحب حضور کی عزت کی بات آ گئی ہے، ہمیں احتجاج کرنا، ریلی نکالنا ہے، آپ ذرا قوم کے رہنما لیڈر ہیں، آگے آئیے، ہم آپ کے پیچھے چل کے آپ کی سرپرستی میں ریلی نکالنا چاہتے ہیں، گیاپن دینا چاہتے ہیں. ان کو ڈرایا گیا جوانوں کو، کہا نہیں نہیں حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی ماحول اچھا نہیں ہے، ڈرا دیا گیا. کتنے لوگ علاقے کے جو اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، کتنے لوگوں نے شہر بدل دیے، کتنے لوگ ہاسپٹل میں جا کے لیٹ گئے، کتنے لوگوں نے نیند کی گولیاں کھا لی، کتنے لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھا کے سو گئے تاکہ ہمیں ناموس رسالت کے مسئلے پہ اٹھنا نہ پڑے. میں کہتا ہوں بزدلو، پھر تم قیادت کی کرسی پہ بیٹھے کیوں ہو جب تمہارے بس کی بات نہیں ہے حضور کی عزت کے پہرے دار بننا. پھر تو میں یہی کہوں گا کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کر نہیں جانے. قیادت کی کرسی پر بیٹھے ہیں لیکن قوم کو جب تمہاری قیادت کی ضرورت ہوتی ہے تب نظر نہیں آتا. اتریے کرسی سے، خالی کیجئے کسی مرد کے لیے، کسی مرد کے لیے، کسی جانباز کے لیے. چونکہ ہماری 1500 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے پاس ایک بھی بزدل نہیں ہے، ہمارے پاس ایک بھی بزدل نہیں ہے. آج گلی گلی محلے محلے مسلمانوں کے اندر نیتا، سب سے زیادہ قوم کا بیڑا غرق کرنے والے یہی لوگ ہیں. سب مل کر پورے علاقے کے لیے ایک قائد کیوں نہیں چن لیتے، پوری قوم کے لیے ایک رہنما کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ جب بات حضور کی عزت کی آئے تو جگانا نہ پڑے، قوم کا رہنما پہلے ہی سے موجود ہو. وہ قوم کو جمع کر کے کہا آؤ میری قوم کے جوانوں، میرے داہنے پر بائیں بازو کی طرف کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسلام کا جھنڈا لے کے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور کی ذات اتنی ہے، اللہ اکبر. بریلی شریف سے آواز آئی ہے، وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پوچھو ان بھونکنے والے کتوں سے جو میرے نبی کی شان کو گھٹانا چاہ رہے ہیں. میرا ایمان کہتا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہندوستان کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آج خوف پھیلانے کا کام، اور ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے نہیں صاحب آپ ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں. اور یہ غلطی ہم سے اور آپ سے ہوئی کہ ہم نے ہر زمانے میں یہ نعرہ لگایا کہ ہم ہندوستان کی سرزمین کے وفادار ہیں. نہیں میرے عزیزو، اضافہ کرو، ایک جملے کا اور اضافہ کرو. موجودہ دور میں مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں. ضرورت ہے اس جملے کی تاکہ دنیا کو یہ احساس نہ ہو کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں. یاد رکھیے گا ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں. یاد رکھنا ہندوستان کی سرزمین کا حال یہ ہے، ہندوستان کی سرزمین کی کنڈیشن یہ ہے. مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد کرو، تمہارا حال یہ تھا. اے مسلمانوں ہندوستان کی سرزمین پر آج یہ جو عظمت کے نشان نظر آتے ہیں، جا کے دیکھ لو ہر جگہ کسی نہ کسی مسلمان کے ہاتھ لگے ہیں، کسی نہ کسی کلمہ پڑھنے والے کا نام لکھا ہے. جا کے دیکھ لو دلی گیٹ پر، جا کے دیکھ لو تاج لال قلعے کے پاس، جا کے دیکھ لو تاج محل کے پاس، تمام جگہ مسلمانوں کے ہاتھوں کے نشان نظر آئیں گے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی
ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ دشمن کیا سمجھ رہے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، یاد دلاؤ دنیا کو کرایہ دار نہیں، وفادار بھی ہیں، حصے دار بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ کس نے؟ آج ہمارے علماء سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب تقریباً 10 مہینے جیل میں رہے۔ دنیا نے یہ سوچا تھا کہ اب شیر اندر چلا گیا ہے، بھونکنے والے کتے باہر کر دیے جائیں، بھونکتے رہیں۔ میں ان کتوں سے آج کے زمانے میں علل اعلان کہتا ہوں، دیکھ لو اب شیر باہر بھی آ گیا ہے، اب شیر باہر بھی آ گیا ہے۔ زبان ذرا سوچ سمجھ کے کھولنا۔ ہم نے راجستھان کی سرزمین پر جب مفتی سلمان اظہری صاحب گرفتار ہوئے تھے، ایک بہت بڑا احتجاج کیا تھا، کئی چینل والوں نے اس احتجاج کو لیا، چینل پہ چلایا اور انہوں نے کہا ایک اظہری کو بند کیا ہے تو میدان میں دوسرا اظہری ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے کہا میں نہ کہتا تھا ایک اندر جائے گا تو ہر گھر سے ایک اظہری نکلے گا، ہر گھر سے ایک پہرے دار نکلے گا، ہر گھر سے ایک محافظ ناموس رسالت نکلے گا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے ہر چیز میں سمجھوتا کیا ہے، سمجھوتا نہیں کیا ہے تو ناموس رسالت میں سمجھوتا نہیں کیا، حضور کی عزت میں سمجھوتا نہیں کیا۔ مسلمانوں نے ہر زمانے میں یہ نعرہ لگایا تھا، اے دنیا والوں یاد رکھنا، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ آج علماء سے دشمنی، دنیا کو بتائیے یہ علماء کون ہیں؟ جس ملک میں عزت کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی عالم نہیں، کوئی دنیا دار نہیں، وہ ایک عالم دین تھے اور وہ کوئی غیر نہیں، ہم سنیوں کے ایک عالم دنیا جسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانا، جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف، گرفتار کیا گیا، جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز نے آ کے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، جان بخش دی جائے گی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز کے چہرے پہ تھوک دیا۔ سامنے ہے انگریز، پاور ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، شہرت ان کے پاس ہے، پیسے ان کے پاس ہیں، نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ جوانوں تمہاری تاریخ میں ایک بھی بزدل نہیں، اپنے سینے سے ڈر اور خوف نکالو، تمہاری تاریخ میں ایک بھی بزدل نہیں، یقین کرو زندگی اور موت مالک پروردگار ہے، نہ کسی کے چاہنے سے زندگی ملتی ہے، نہ کسی کے چاہنے سے موت آتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، اللہ نے موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اسی مقررہ وقت پر آئے گا۔ پھر یہ ڈر کیوں ہے، یہ خوف کیوں ہے، یہ خاموشی کیوں ہے؟ نہیں میرے عزیزو، بولنا سیکھو، قوم کی قیادت کرنا سیکھو۔ علامہ فضل حق خیر آبادی بند ہے انگریز کے چہرے پر تھوک اور کہا ظالم فتویٰ واپس لینے کی بات کرتا ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری شان یہ ہے ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکل جاتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتویٰ نہیں بدلتے۔ دنیا نے دیکھا تھوڑے سے زمانے کے بعد ہندوستان کی سرزمین سے انگریز ایسے ناپید ہو گئے گویا کہ کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ یہی ملک ہندوستان ہے جس کی آزادی کے لیے اشفاق اللہ خان نے ملک کے کونے کونے میں مہم چلائی، گرفتار کیا انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کو، اور آپ جانتے ہو اس ملک کی آزادی کے لیے اشفاق اللہ خان نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ انہیں گرفتار کرنے کے بعد انگریزوں نے ان کے جسم پر گرم استری لگائی، پریس لگائی، اور جب ان کے جسم کی کھال جل گئی تو جلنے کے بعد ان کے جسم پر جلی ہوئی کھال پر نمک لگایا جاتا تھا، نمک لگاتے تھے جلی ہوئی کھال پر
بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے، تب انگریز کہتے تھے چھوڑ دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا تمہیں، لیکن اب بھی وقت ہے تم انگریزوں کے خلاف بولنا چھوڑ دو۔ تو ایسے عالم میں بے باک ہو کر حضرت اشفاق اللہ خان کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہماری تاریخ میں ایک بزدل موجود نہیں ہے، دنیا جسے جو ہے انقلاب کا ایک بڑا مجاہد کہتی ہے، حضرت علامہ سید کفایت علی کافی۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بولنے لگتا ہے، جب کوئی بے باک ہو جاتا ہے، جب کوئی کسی کے لیے باغی ہو جاتا ہے، تو دنیا سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ اتنا بول رہا ہے، ضرور اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، یہ بندہ ڈرتا نہیں ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی پاور ہے۔ آج کتنے لوگ ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں مجھ سے کہتے ہیں کیا بات ہے، دبتے نہیں ہیں آپ، ڈرتے نہیں ہیں آپ، خوف نہیں کھاتے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں نے کہا بتا دوں گا تو تمہارا کلیجہ پھیل جائے گا، میرے بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش نہ کرو کہ میں دبتا کیوں نہیں ہوں۔ کہتے نہیں حضرت بتا دیجئے دبتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سن نہیں چاہتے ہو تو سنو، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہمارا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہو تو وہ میرے غوث اعظم ہیں جو بغداد میں رہ کر بھی غلاموں پہ نظر کرم فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی بے باک ہے، ذرا ان کے شجرے پر غور کیجئے، کون ہے یہ؟ ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں، کون ہے یہ؟ جب شجرے پر بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا علامہ سید کفایت علی کافی کا شجرہ کربلا میں جا کے میرے آقا حسین سے ملنا۔ ہم سمجھ گئے اب یہ ڈریں گے نہیں، اب یہ دبیں گے نہیں، اب یہ چھپیں گے نہیں، اب یہ رکیں گے نہیں، اب یہ میدان میں آئیں گے۔ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کو باضابطہ حضرت نے اشارہ کر دیا کہ باضابطہ انہیں غدار کہا گیا، ملک کی آزادی کے موقع پر اور مراد آباد کے چوراہے پر اعلان کیا گیا پھانسی دی جائے گی۔ وقت کون سا ہے؟ رمضان روزے سے ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، تمام لوگوں کو جمع کر لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ چوراہے پر پھانسی کیوں دی جا رہی ہے؟ وہی دور آج بھی ہے کہ کسی ایک بولنے والے کو اتنا ستاؤ کہ دوسرے بولنے والے زبانیں خاموش کر لیں۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے ملک بھر میں ہم نے آواز کیوں اٹھائی؟ بات کسی ایک عالم کی گرفتاری کی نہیں تھی، حق کی آواز کو بلند کرنے خاموش کرنے کی پلاننگ تھی کہ ایک بولنے والے کو خاموش کر دیا جائے تو ملک میں جتنے بولنے والے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا ہرگز نہیں، کچھ بھی کر لو، زبان خدا نے ہمیں ہمارے منہ میں عطا فرمائی ہے، یہ زبان آزاد ہے اور حق بولنے کے لیے اللہ نے ہمارے منہ میں رکھی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے حق ہے بولا جائے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا۔ انگریزوں نے کہا تخت اقرار پر لٹکایا جا رہا، مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تم بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ علامہ سید کفایت علی کافی نے مسکرا کے کہا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خاک کی پوشاک پر نازا ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی تم کا چچہا بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو